حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں ہم نے ایک ہنستا بستا ملک چھوڑا تھا۔ آج عمران خان جب پاکستان کو چھوڑ کر گیا ہے تو ہمیں بدترین مہنگائی، خالی خزانہ اور معاشی بدحالی ورثے میں ملی ہے، جسے ہم نے الحمدللہ چیلنج سمجھ کے قبول کیا اور اس میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب ہمیں ایک اور آفت کا سامنا ہے۔ ملک میں بدترین بارشوں سے اور سیلابوں سے تباہ کاری ہوئی ہے، جو ہمارے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ یہ سیلابوں کی تباہی کم ہو سکتی تھی اگر عمران خان 4 سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پہ عمل کرتے جسے 2017 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے منظور کیا تھا۔ اگر اس پہ آدھا کام بھی ہوتا تو آج اس تباہ کاری کی شدت کو کم کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ جو قدرتی آفت آئی ہے، اس نے ہمارے عوام پر اور ملک کے اوپر ایک قیامت ڈھائی ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر ادارہ ان بے سہارا پاکستانیوں کی مدد کے لیے سرگرم ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے یورپین یونین ہے، چاہے وہ دیگر دوست ممالک ہیں، چاہے وہ GCC کنٹریز ہیں، چاہے وہ دیگر ممالک ہیں، سب کے امدادی قافلے آ رہے ہیں اور ان کے تاکہ وہ پاکستان میں تباہ کاری کا جائزہ لیں اور اس میں پاکستان کی مدد کریں۔ لیکن عمران نیازی اس قیامت کی گھڑی میں بھی اپنی سیاست چمکانے کی چکر میں پڑا ہوا ہے اور قوم کو ہر روز تقسیم کر رہا ہے۔ کل عمران نیازی نے جو مسلح افواج پہ حملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا حملہ کبھی پاکستان کے کسی دشمن نے نہیں کیا ہے۔ عمران نیازی نے پاکستان کی مسلح افواج کے میرٹ کے نظام کو، جس میں ترقی اور ترقی دینے کا ایک میرٹ کا نظام ہے جسے پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عمران نیازی نے کل اسے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اسے سیاسی تقسیم میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اپنے فورن ڈونرز کے ایجنڈے پر کار فرما ہے اور پاکستان کے اندر جہاں معاشی تباہی پیدا کی ہے، اب وہ اداروں کے تباہی کے مشن کے اوپر گامزن ہے۔ کبھی عدلیہ کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتا ہے، کبھی مسلح افواج کو دھمکی دیتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ کہ کوئی ذی شعور، کوئی شخص جس میں رتی برابر بھی اس ملک کا درد ہو، اس مشکل گھڑی میں، اس آفت کی گھڑی میں، تباہی کی گھڑی میں اس طرز عمل کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں پتھر کا دل ہو۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی انا اور ایگو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہو اور وہ اپنے ملک کے مفاد کو اپنی انا کے ترازو کے اوپر تولتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی کا حساب لیا جائے۔ اس نے پچھلے 10 سالوں میں جو چھوٹ ملی ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے، دونوں ہاتھوں سے کرپشن کی ہے، ملک کے آئین اور قانون کو توڑا ہے، ملک کے اداروں کو بے توقیر کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ جو قانون کے ترازو طلال چودھری پہ لگے تھے،
जो कानून के तराजू दानियाल अजीज पे लगे थे, जो कानून के तराजू निहाल हाशमी पे लगे थे, जो कानून के तराजू यूसुफ रजा गिलानी पर लगे थे, वही कानून का तराजू अब इमरान खान पे भी लागू होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के आइन और कानून से बड़ा नहीं है। वही कानून का तराजू जो नवाज शरीफ पे लगा था, जिस पर अपने बेटे से 10,000 दरम वसूल न करने पर उन्हें नाअहल कर दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि वही कानून का तराजू फॉरेन फंडिंग के फैसले पर लगेगा, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए के खैरात को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। करोड़ों रुपए के अतियात को जाहिर नहीं किया गया और छुपाया गया है, और दर्जनों बैंक अकाउंट छुपाए गए और उनके बारे में झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई। खैरात के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया और अपनी इलेक्शन मुहिम के ऊपर उस पैसे को इस्तेमाल बेदरेग अंदाज में किया गया। उम्मीद है कि इमरान खान पे भी वही कानून लगेगा कि जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अपने बेटे से पैसे ना लेने पर, जो कि कोई जुर्म नहीं है, उस पे नाअहल करार दे देता है, लेकिन ममनुआ फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग लेने पर, करोड़ों रुपए का गबन करने पर अगर वो कानून इमरान खान का नोटिस नहीं लेता, तो पाकिस्तान के अवाम ये सवाल करने में हक बजानिब होंगे कि क्या इस पाकिस्तान में इमरान खान के लिए और कानून है और 22 करोड़ लोगों के लिए और कानून है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक ही कानून है और अब इमरान खान को जवाब देना होगा। और अब इमरान खान का यौम हिसाब करीब है। ये जलसे करके, जुलूस निकाल के अपने लिए एनआरओ मांग रहा है। इमरान खान अदालतों को दबाना चाहता है कि मरे जलसे देखकर मुझे सजा न दो। इमरान खान, जितने मर्जी बड़े जलसे कर लो, क्या जलसे करने से तुम्हें कत्ल का लाइसेंस मिल जाएगा? क्या जलसे करने से तुम्हें करप्शन का लाइसेंस मिल जाएगा? क्या जलसे करने से तुम्हें पाकिस्तान के कौमी इदारों की बेतौकीरी करने, उनमें इनडिसिप्लिन को आवाज देने के लिए उसमें तकसीम पैदा करने का लाइसेंस मिल जाएगा? जलसों से, कानून की पकड़ से नहीं बच सकोगे। और जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे भी दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं कि इस शख्स का चेहरा पहचाने। ये पाकिस्तान का हिटलर है। ये हिटलर की तरह चिकनी चपटी बातें करके, कौमी जज्बात उभार के अपनी अना का एजेंडा पूरा